بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ ہم اپنے سلسلہ درس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا بینظیر بھٹو کا پہلا دور حکومت اور جہاد افغانستان اور اس کے پاکستانی معاشی پر اثرات۔ آج ہم پڑھیں گے بینظیر بھٹو کے دوسرا دور حکومت اور اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف کا پہلا دور حکومت۔ اب ہمیں سبق زیادہ پڑھنا ہوگا کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے اور ہمارا سلیبس جو ہے وہ زیادہ ہے، اس لیے ہمیں جو پہلے کی نسبت زیادہ سبق پڑھنا ہوگا۔ تو پہلا جو بینظیر بھٹو کا دوسرا دور حکومت ہے، اس کے اہم نکات ترقیاتی منصوبے ہیں، خواتین اور بینظیر بھٹو حکومت کے پہلے دور حکومت کے جو اہم نکات ہیں دوسرے دور حکومت کے، ان میں ترقیاتی منصوبے ہیں، کسانوں اور خواتین کے لیے منصوبے، 8واں 5 سالہ منصوبہ اور بیرونی دورے اور مسئلہ کشمیر، خیبر پختونخوا حکومت، بینظیر بھٹو حکومت کی برخاستگی۔ یہ جو بینظیر بھٹو حکومت کے دوسرے دور کے اہم نکات ہیں جو آج ہم نے ڈسکس کرنے ہیں۔ تو آئیے کتاب کے صفحہ نمبر 17 اور 18 کی طرف، کتاب کا صفحہ نمبر 17 اور 18۔ بینظیر بھٹو کا دوسرا دور حکومت۔ بینظیر بھٹو دوسری مرتبہ اکتوبر 1993 میں پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئیں۔ ان کے اس دور کے اہم واقعات ذیل میں بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا دور حکومت ہے وہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب دوسرا دور حکومت ہے بینظیر بھٹو کا، وہ اکتوبر 1993 میں دوسری مرتبہ حکومت میں آئیں۔ ان کا سب سے پہلا جو اہم واقعہ ہے دوسرے دور حکومت کا، وہ ترقیاتی منصوبے ہیں۔ بینظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں کراچی فلائی اوور برج کی تعمیر اور لاہور بائی پاس کی تعمیر وغیرہ کے منصوبے شامل کیے گئے۔ بینظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت کا جو اہم ترین واقعہ ہے ان میں کراچی فلائی اوور برج ہے، اور دوسرے نمبر پر لاہور میں بائی پاس کی تعمیر جو کی گئی۔ یہ دونوں اہم جو منصوبے تھے، ترقیاتی منصوبے، جس سے بینظیر بھٹو کا دوسرا دور حکومت اس کا آغاز ہوتا ہے۔ کسانوں اور خواتین کے لیے منصوبے۔ بینظیر بھٹو نے کسانوں کو قرضے دینے کے لیے کسان بینک قائم کیے اور عوامی ٹریکٹر اسکیم شروع کی۔ خواتین کے لیے سماجی اور صحت کی پالیسیاں بنائیں۔ خواتین پولیس اسٹیشن اور عدالتیں بھی قائم کی گئیں، جس سے خواتین کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ اور یہ کسانوں اور خواتین کے لیے یہ پہلی حکومت تھی جس نے کوئی خاطر خواہ جو اقدامات اٹھائے تھے۔ اس سے قبل کسانوں کے لیے تو اقدامات اٹھائے جاتے تھے، لیکن خواتین کے لیے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں اٹھائے جاتے تھے۔ تو بینظیر بھٹو حکومت نے کسانوں کو قرضے دیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو عوامی ٹریکٹر اسکیم شروع کی، تاکہ کسانوں کے پاس اپنی مشینری ہو اور وہ اچھے طریقے سے زراعت کر سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے صحت و سماجی اور صحت کی پالیسیاں بنائیں، ان کے خواتین کی صحت کا خیال رکھا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین کی پولیس اسٹیشن اور عدالتیں بھی لگائی گئی، تاکہ وہاں پر خواتین کو کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ خواتین ہی کو آگے لایا گیا، اور خواتین ججز اور پولیس اسٹیشنز میں بھی خواتین ہی تھیں جو خواتین کے مقدمات کی پیروی کرتی تھی اور سنتی تھیں۔ 8واں 5 سالہ منصوبہ۔ بینظیر بھٹو کی حکومت نے 1993 میں 5واں 8 سالہ منصوبے کا آغاز کیا، جس سے ملک میں ترقی کی رفتار تیز ہوئی۔ جو 5 سالہ منصوبوں کا آغاز کیا گیا تھا بینظیر بھٹو حکومت میں، 8واں 5 سالہ منصوبہ جو تھا وہ اس کا آغاز کیا گیا تھا۔ اس سے پاکستان میں ترقی کی جو رفتار تھی وہ تیز ہو گئی۔ بیرونی دورے اور مسئلہ کشمیر۔ بینظیر بھٹو نے ایران اور ترکی کے کامیاب دورے کیے، مسئلہ کشمیر پر ان ممالک کی حمایت حاصل کی اور مختلف شعبوں میں تعاون کے کئی سمجھوتے کیے۔ بینظیر بھٹو نے دوسری مرتبہ جب حکومت میں آئیں تو انہوں نے جو بیرونی دورے کیے ان میں ایران اور ترکی جو شامل ہیں، اور وہاں پر جا کر وہاں کے جو اعلیٰ حکام تھے اور ان کے جو کشمیر کے حوالے سے مسئلہ کشمیر پر ان ممالک کی حمایت حاصل کی، ان ممالک کو مسئلہ کشمیر سے آگاہ کیا، مسئلہ کشمیر کو دنیا بھر میں اجاگر کیا، اور اس کے علاوہ ان ممالک سے کئی طرح کے دوسرے سمجھوتے کیے گئے، اور جس سے پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہوا، پاکستان میں معاشی ترقی ہوئی۔ خیبر پختونخوا حکومت۔ 1994 میں خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ کے وزیر اعلیٰ پیر صابر شاہ کی حکومت کو گرا کر
پیپلز پارٹی نے آفتاب احمد شیرپاؤ کو وزیر اعلیٰ بنایا۔ 1994 میں چونکہ خیبر پختونخوا میں جو مسلم لیگ کی حکومت تھی تو اس سے اختلافات کی وجہ سے مسلم لیگ کی حکومت کو ختم کر کے پیپلز پارٹی کے آفتاب احمد شیرپاؤ کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا، اور اس سے پہلے جو مسلم لیگ کے وزیر اعلیٰ پیر صابر شاہ تھے ان کو ختم کر دیا گیا، ان کی حکومت کو گرا دیا گیا۔ یہ تھے اہم واقعات۔ اور اس کے علاوہ اس کے بعد بینظیر بھٹو حکومت کی برخاستگی، صدر فاروق احمد لغاری اور وزیر اعظم بینظیر بھٹو کے درمیان مختلف امور پر اختلاف پیدا ہو گئے، جس کی بنا پر صدر نے آئین کی دفعہ 52(2)(b) کا استعمال کرتے ہوئے ان پر بدعنوانی کا الزام لگا کر ان کی حکومت کو برخاست کر دیا۔ اس بار بینظیر بھٹو کو قریباً 3 سال کام کرنے کا موقع ملا۔ تو اس وقت صدر فاروق احمد لغاری تھے، انہوں نے بینظیر بھٹو حکومت پر بدعنوانی اور کرپشن کے الزامات لگا کر جو آئین کی شق 58(2)(b) کے تحت بینظیر بھٹو حکومت کا خاتمہ کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی جو بینظیر بھٹو کو دوسری مرتبہ جو حکومت کرنے کا موقع ملا تھا وہ 3 سال تقریباً 3 سال کا دورانیہ بنتا ہے۔ تو یہ تھا بینظیر بھٹو حکومت کا دوسرا دور حکومت، اور اس کے ساتھ ہی بینظیر بھٹو کے دونوں دور حکومت مکمل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے میاں محمد نواز شریف کا دور حکومت۔ میاں محمد نواز شریف کا دور حکومت یہ بھی 2 ادوار پر مشتمل ہے۔ پہلا دور حکومت نومبر 1990 تا جولائی 1993 پر محیط ہے، اور دوسرا جو دور حکومت ہے وہ فروری 1997 تا اکتوبر 1999 تک محیط ہے۔ میاں محمد نواز شریف کا پہلا دور حکومت، ان کا پہلا جو دور حکومت ہے وہ نیچے ذیل میں بیان کیا جا رہا ہے۔ نومبر 1990 میں پاکستان مسلم لیگ کے میاں محمد نواز شریف نے ملک کے وزیر اعظم کا حلف اٹھایا۔ ان کے اس پہلے دور کے اہم واقعات کو ذیل میں بیان کیا جاتا ہے۔ نومبر 1990 میں نواز شریف مسلم لیگ کے رکن تھے، اور انہوں نے جو ملک کے وزیر اعظم کے طور پر نومبر 1990 میں حلف اٹھایا تھا، اور ان کے دور حکومت کے جو اہم واقعات ہیں وہ نیچے بیان کیے جا رہے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے زرعی پالیسی کا اعلان۔ نواز شریف حکومت نے کسانوں کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے 1991 میں زرعی پالیسی کا اعلان کیا، جس کے لیے 10 کروڑ روپے مختص کیے گئے، کہ جیسے کہ ہم نے پچھلی دور حکومت میں پڑھا، بینظیر بھٹو دور حکومت میں کسانوں کے لیے اقدامات اٹھائے گئے، تو نواز شریف نے بھی اسی حکومت کے جو منصوبے تھے ان کو جاری رکھتے ہوئے کسانوں کی فلاح کے لیے، کسانوں کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے کسانوں کے لیے اقدامات اٹھائے، اور جو 1991 میں زرعی پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے $10 کروڑ جو تھے وہ 10 کروڑ روپے جو تھے وہ کسانوں کی حالت کی بہتری کے لیے مخصوص کیے گئے، تاکہ کسان جو کہ ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں ان کو ترقی دی جا سکے، اور ان کو آگے بڑھنے کا مواقع فراہم کیے جائیں۔ نجکاری کمیشن کا قیام۔ 1991 میں حکومت نے نجکاری کمیشن کے قیام کا اعلان کیا۔ اس سے سرکاری بینکوں اور مالیاتی اداروں میں اصلاحات کی گئیں، پرائیویٹ شعبے قائم کیے گئے، پرائیویٹ شعبے میں بینک قائم کرنے کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ کچھ بینک اور دیگر ادارے نجکاری کمیشن کے ذریعے فروخت کر دیے گئے، جس سے قومی خزانے پر مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ تو 1991 میں حکومت نے نجکاری کمیشن کے قیام کا اعلان کیا، اور اس کے ساتھ ہی سرکاری جو بینک تھے اور اس کے علاوہ مالیاتی ادارے تھے ان میں اصلاحات کی گئیں، اور پرائیویٹ شعبے میں بینک قائم کیے گئے، جس سے پرائیویٹ سیکٹر جو تھا اس کی حوصلہ افزائی ہوئی، اور کچھ ایسے ادارے اور دیگر ادارے اور نجکاری کمیشن کے ذریعے جو فروخت کر دیا گیا ان کو پرائیویٹ کر دیا گیا، جس سے قومی خزانہ جو تھا اس پر جو مثبت اثرات مرتب ہوئے، اور بوجھ جو تھا وہ کم ہوا۔ اس کے بعد تیسرا جو اہم جو نقطہ ہے، اہم واقعہ ہے، وہ ہے صوبوں کے درمیان پانی کی تقسیم کا معاہدہ۔ پاکستان کے چاروں صوبوں کے درمیان دریائے سندھ کے پانی کے تقسیم پر تنازع چل رہا تھا،
حکومت کی کوششوں سے صوبوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جس سے پانی کی تقسیم کا تنازع ختم ہو گیا۔ پاکستان کے چاروں صوبوں کے درمیان جو پانی کی تقسیم تھی، تین دریا تھے، اب تینوں دریاؤں کی جو پانی تھا وہ چاروں صوبوں میں تقسیم کرنا تھا، تو اس معاملے پر بھی چاروں صوبوں کے درمیان جو تنازع چل رہا تھا، جھگڑا چل رہا تھا، تو وفاقی حکومت کی جو دخل اندازی سے یہ جو تنازع تھا، یہ جو جھگڑا تھا، یہ اس کے ساتھ ہی جو یہ طے پایا اور پانی کی تقسیم کا جو متنازع تھا وہ حل ہو گیا۔ اس کے بعد نمبر 4، بیت المال کا قیام۔ نواز شریف حکومت نے 1992 میں ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے بیت المال قائم کیا تاکہ غریب لوگوں کی مالی اعانت کی جائے، اور بیت المال 1992 میں قائم کیا گیا تھا، جو آئین تھا اس میں ترمیم کر کے، تاکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ملک کا غریب طبقہ ہے، ملک کے جو غریب عوام ہیں، ان کی مالی مدد کی جا سکے اور وہ بھی اپنی جو ضروریات ہیں وہ پوری کر سکیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھے جو آج کا ہمارا سبق، اور آج کی جو آپ کی ڈائری ہے وہ آپ نے بے نظیر بھٹو کا دوسرا دور حکومت یہ آپ نے یاد کرنا ہے، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔